بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اور کیسے اس دروازے کو آپ نے کھٹکھٹانا ہے، یہ 3 دعائیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ان 3 دعاؤں کو پڑھ کر جب آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ کر اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو یقین جانیں کہ فرشتے بھی آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں کیونکہ یہ دعائیں نبوی دعائیں ہیں، اور جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ دعائیں اپنا اثر ضرور دکھائیں گی۔ کون سی دعائیں ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، کتنی مرتبہ پڑھنی ہیں اور کتنے دن تک پڑھنی ہے، مکمل طریقہ کار اور تفصیل جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ اس دنیاوی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ جن لمحات پر، جن مواقعوں پر انسان مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زندگی کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور ان تنگیوں میں آسانی چاہتا ہے۔ ان مشکل دشوار گزار راستوں سے انسان آسان راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کبھی تو دنیاوی اسباب بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی مالی اسباب کو اختیار کر کے ان مشکلات میں کمی کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی قریبی رشتہ دار مشکل کے وقت میں کام نہیں آتا، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے سگے جو قریبی تعلق والے ہیں، مشکل وقت میں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو سوائے اللہ کی ذات کے آسرے اور سہارے کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جب اللہ کی ذات عالی کا سہارا ہو، آسرا ہو، بس وہی ایک ذات وحدہ لا شریک آپ کا مطمع نظر بن جائے، آپ کی زندگی کا ہدف بن جائے، آپ کی زندگی کا ٹارگٹ بن جائے، پھر آپ اس ذات کو کیسے پکاریں گے، اس ذات کو کیسے بلائیں گے، اس ذات کو کیسے یاد کریں گے کہ وہ آپ کی مشکلات کو کم کر دے، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، آپ کے جو راستے بند ہو چکے ہیں ان راستوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اور آپ کی مشکلات کو ختم کر کے بالکل سہولت اور آسانی والی زندگی آپ کو عطا فرما دے۔ آپ وہ راستہ اختیار کریں گے وظائف والا، اللہ کی یاد والا، اللہ کے ذکر والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے، جب تو کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ فرماتا ہے جب تو کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور تیری زندگی کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر میں وحدہ لا شریک وہ رب ہوں جو تجھے مشکلات سے ایسے نکالتا ہوں کہ جیسے تجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تو کبھی کسی مشکل میں پھنسا ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے کلام میں پاک کی آیات ہیں۔ ان کو جب انسان پڑھتا ہے دل کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے اور زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، دیر نہ کریں، اللہ کی ذات علی کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، تو میری طرف 1 قدم آتا ہے، میں تیری طرف 2 قدم آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اللہ کی ذات علی کو جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں پکارتے ہیں، اللہ بھی ہمارا نام لیتے ہیں۔ کن میں؟ اللہ اپنے فرشتوں میں ہمارا نام لیتے ہیں کہ جاؤ، میرا فلاں بندہ آج پریشانی کے عالم میں مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دو، اس کی پریشانیوں کو بدل دو، اس کی پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اور جب تم پکارتے ہو اللہ کو قرآنی آیات کے ذریعے سے، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے،
پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دو، مشکلات کو بالکل اس کے لیے ختم کر دو۔ تو آپ اللہ کی ذات عالی کو پکاریں، اگر مشکلات سے دو چار ہیں، اگر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر کسی بھی مشکل سے مشکل دلدل میں آپ الجھ چکے ہیں تو اللہ کو پکار، وظیفے کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے پکار۔ اور یہ جو ہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم کا جو وظیفہ ہے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اس کا ورد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی بندے کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے سچے اور سچے دل سے، اخلاص نیت سے اللہ کی ذات عالی کو پکار کر تو دیکھو اللہ مشکلوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ جو ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم بتاتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم بتاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ حضرات کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یعنی قیامت تک جب تک یہ ویڈیوز چلتی رہیں گی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل عرض کر رہا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آ گئی ہے، گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، مقدمات میں الجھ گئے ہیں اور مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، زندگی میں مشکلات ہی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، الجھنے ہی الجھنے ہیں، گنجل ہی گنجل زندگی میں پڑتے جا رہے ہیں، آسانیاں نہیں آ رہی، تو پھر آپ یہ 3 وظائف، یہ 3 دعائیں ہیں، آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور پڑھنی کب تک ہیں؟ ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لگاتار زندگی میں آپ پڑھتے رہیں، جب تک آسانیاں پیدا نہیں ہوتی تب تک آپ ان کو اپنے ورد میں رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں، اپنی زبان پر ان کا ذکر جاری رکھیں۔ اور کس وقت پڑھنی ہے؟ کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب آپ کو موقع ملے، وقت ملے، آپ ان کو پڑھتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کا ورد کرتے رہیں۔ پڑھنی کتنی بار ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن پڑھنی آپ نے ہر روز ہیں بلا ناغہ، کسی بھی ایک نماز کے ساتھ ان کا وقت محسوس کر لیں، اس مخصوص وقت میں آپ نے ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب وہ 3 دعائیں کون سی ہیں اور کتنی بار پڑھنی ہیں؟ پہلی دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوسری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 3 دعائیں ہیں، آپ نے ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ہر روز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکٹھا ملا کر پڑھیں، ہر روز 21 مرتبہ پڑھیں، تو بعد میں بڑے آرام، سکون، تسلی سے اللہ کی ذات عالی کے سامنے دستے سوال دراز کریں اور اس سے مناجات کریں، التجائیں کریں، اس سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ کی جھولی کو، آپ نے جو اللہ سے مانگا ہے وہ ضرور آپ کو عطا فرما دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ان 3 دعاؤں کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام مصیبتیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی، اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔